بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں ملا عمر کے دور میں جو ہے وہ افغانستان گیا اور طالبان کا جو ہے اس آغاز تھا، اور وہاں پر شمالی اتحاد والوں نے پاکستان کا جو ہے اس سفارت خانے کو آگ لگائی تھی اس وقت شمالی اتحاد والوں نے، اور جو پاکستانی سفیر تھا وہ بھاگ کر اس نے لیٹرین میں بھاگ کر اس نے جان بچائی اپنی، وہ لیٹرین میں داخل ہو گیا۔ تو کہتا ان دنوں میں ہم یہاں سے جو ہے وہ جب گئے افغانستان میں لڑنے کے لیے شمالی اتحاد سے، تو اس وقت جو شمالی اتحاد والے تھے ان سے مخابرے پہ بعض اوقات جب مل جاتا تھا، مخابرہ ٹریس ہوتے ہیں وہ ٹریسنگ پہ مخابرہ آپس میں وائرلیس سیٹ پہ جب بات ہوتی شمالی اتحاد والوں سے، تو وہ کہتے بھائیو پنجابی ہماری ادھر آپس کی لڑائی ہے، تم کیوں ادھر آئے ہو اور ہمارے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو، اور پنجابی ہمارے ساتھ تم کیوں لڑتے ہو؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے میں نے کہا بھائی ہم ادھر اسلام نافذ کیا ہے طالبان نے، تو ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہو، شریعت کی آپ کے جو ہے وہ آپ ساتھ دیں، آپ کے ملک میں شریعت نافذ ہو جائے گی، سارے امن ہو جائے گا آپ کے ملک میں۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ہماری آپس میں قبائلیوں کی لڑائی ہے افغانستان میں، اور یہ تو فارسی وان اور پختونوں کی لڑائی ہے، یہ ہے وہ، آپ تم نکل جاؤ یہاں سے، تم بڑے آئے ہو شریعت کے، اپنے ملک کی تو حالت دیکھو۔ وہ آگے سے شمالی اتحاد والا کہتا اپنے ملک کی حالت تو دیکھو، اور تمہاری بے نظیر ادھر جا کر انگریزوں سے ہاتھ ملا کر کھڑی ہوتی ہے اور انگریزوں کے ساتھ ملتی ہے جا کر، تم تو تمہارے جو ہے ادھر مونچھیں نہیں ہیں کسی حکمران کی، کسی کی داڑھی نہیں ہے، جو ہنجڑے جو ہیں تمہارے سربراہ بن جاتے ہیں، اور ادھر آ گئے اور تم شریعت کا نفاذ کرنے کے لیے تمہاری عورتیں جو ہیں وہ ادھر حکمران ہوتی ہیں، مطلب جو ہے وہ چورو چکا چودھری اور گنڈی رن پردھان، ایسی تمہارا ادھر نظام ہے پاکستان کے اندر، ادھر تم افغانستان میں شریعت نافذ کرنے آ گئے ہو۔ تو وہ پنجابیوں کو تانے دیتے تھے شمالی اتحاد والے کہ تمہارے ادھر پاکستان کے اندر جگہ جگہ پر رنڈی خانے کھلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہاں اجازت ہے، تمہارے حکمران تمہارے سیاستدان شرابی زانی تم اپنے اوپر سربراہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان سے یاد نہیں کرتے، ادھر ہمارے ساتھ لڑنے آ گئے ہو۔ تو یہ ایک کہتا وہ تانا زنی کیا کرتے تھے۔ تو بہت اس کا جواب جو ہے میں اکثر اب اس کی جو میرے اس لیے میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ ہمارے وہ لوگ جو آگے سے جواب دیتے تھے یہاں سے گئے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اس لیے یہاں پر لڑ رہے ہیں، پہلے یہاں افغانستان میں شریعت نافذ کریں گے، پھر جا کے وہ آگے سے شمالی اتحاد والوں کو جواب دیں گے تمہارا کلا کما کرنے کے بعد پھر پاکستان میں ہم شریعت نافذ کریں گے۔ تو دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال بن چکی ہے کہ وہاں پہلے کفر اشارتاً تھا، ادھوری آزادی تھی، علماء ادھوری آزادی کے خلاف بولتے تھے کہ یہ ادھوری آزادی کو ختم کر کے مکمل آزاد پاکستان کو کرنا چاہیے۔ یہاں پر انگریزوں کے ٹاؤٹ اور ابن حرامی خضر کھگے جیسے بد کردار ایم پی ایم این ایز اور ایسے بد کردار لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے، یہ پہلے علماء پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ کہا کرتے تھے۔ اب وہ بھی علماء پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر وہ نہیں ملتے جو کلمہ حق کہنے والے ہوں اور وہ دعوت دیتے ہوں کہ شریعت کا نفاذ کیا جائے، نفاذ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نفاذ کیا جائے، پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اس پاکستان کو اس کا اصول جو ہے اصول پاکستان کی تکمیل کی جائے۔ اب وہ بھی وہاں پر نہیں ملتے۔ تو میں اکثر میرے ذہن میں آج آیا کہ میں وہ بات اس مجاہدین کی شیئر کروں جو ادھر افغانستان میں جاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم جو ادھر افغانستان میں جو مجاہدین جاتے ہیں، مجاہدین صرف جو ہے میرا خیال اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ یہ صرف پاکستانی فوج جہاں کہتی ہے وہاں لڑتے ہیں۔ وہاں ان کے سفارت خانے کو جلایا گیا تھا، سفیروں کو مارا گیا تھا، عملے کو مارا گیا تھا، تو یہاں سے پاکستانی فوج نے مجاہدین کو بھیج دیا، مجاہدین تم شریعت نافذ کرو جا کے ادھر۔ کشمیر کے اندر
جب تک امریکہ کہتا رہا اس وقت کشمیر کا جہاد جاری رہتا ہے. جب امریکہ کہتا ہے کہ نہیں بس یہ دہشت گرد ہے, کشمیر کے جہاد ختم کر دو, تو اس وقت جہاد ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ادھر شمالی اتحاد افغانستان والے تانے دیتے کہ تم اب پاکستان والوں تم اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلامی ملک کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہو, کیونکہ تمہارا اسلام جو ہے وہ صرف مسجد اور جو ہے مدرسوں تک محدود ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ پچھلے دنوں تبلیغی مرکز میں میرا جانا ہوا, تو تبلیغی مرکز میں چوریاں ہو رہی ہیں. اب کی بات کر رہا ہوں, تبلیغی مرکز کے اندر لاہور رائیونڈ میں چوریاں کیوں ہو رہی ہیں. میں نے سوچا کہ میں جب پہلے یہاں ہم آیا کرتے تھے تو یہاں چوریاں نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ کہ رائیونڈ کے اندر ایک سزا مقرر تھی, چور پکڑا جاتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی. تو یہاں پر جو تھانے والے تھے یا دیگر حضرات ہیں وہ انہوں نے یا ایک مطلب مخالفت کی, اخباروں میں آیا کہ یہ جی انہوں نے ایک رائیونڈ کے اندر شریعت نافذ کی ہوئی ہے تو یہ سزائیں دیتے ہیں. تو وہ چور اس لیے وہاں نہیں آتے تھے کہ اس سزا دی جاتی تھی. تو اب انہوں نے یہ کہلوا کر اخباروں میں یہ چیزیں نکال کر وہاں سزا ختم کر دی ہے. وہ کوئی ہاتھ نہیں کاٹتے تھے, صرف چور کو سزا اندر ہی دی جاتی تھی. اب تھانے کو دیتے ہیں تو تھانے والے پیسہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں چور کو. چور پھر آتا ہے اور پھر آ کر جو ہے وہ ادھر ایک لبادہ اوڑھ کر تبلیغی والوں کا اور اندر ادھر آ کر گھستے ہیں اور بہت سارا وہاں سے چوریاں نقصان, کسی کا موبائل چوری کر لیا, کسی کو کچھ چیز چوری کر لی. تو وہ رائیونڈ کے اندر چوریاں شروع ہو گئی ہیں. کس وجہ سے؟ پہلے چوریاں نہیں تھیں, اس وجہ سے ایک وہاں سزا ہوتی تھی. اب چونکہ رائے وینڈ والے پکڑ کر چور کو پولیس کو دیتے ہیں, اندر سزا نہیں ہوتی, تو وہ پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں بغیر پیسے لے کر, تو بغیر سزا دیے. تو یہ سسٹم جب تک ہم پاکستان کے اندر یہ چیزیں رہیں گی تو اس وقت تک ہم واقعتاً ایک اسلامی جو ہماری صورتحال اس وقت ہو چکی ہے, جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں, جس طرح کفر کے کہنے پر جو کیا جا رہا ہے, ہم واقعتاً پاکستان ایک اسلامی ملک نہیں. یہ جہاں جو لکھتے ہیں نا اسلامی جمہوریہ پاکستان, وہاں شیطانی جمہوریہ پاکستان اب بنا دیا ہے ان حکمرانوں نے.